اللہ رب العزت نے جس ہستی کو اپنے محبوب کا سب سے قریبی رفیق اور یار غار بنایا تھا، اسے تمام مصاف حسنہ کا جامعہ بنایا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جہاں دیگر اوصاف میں نمایاں مقام عطا فرمایا، وہاں وصف سخاوت میں بھی اعلیٰ وارفع مرتبے سے نوازا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے ساتھ ہی اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک مالدار تاجر تھے۔ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا، اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کے پاس 40 درہم تھے، جبکہ ہجرت کے بعد صرف 5000 درہم باقی رہ گئے۔ 5000 درہم کے علاوہ باقی سارے پیسے آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں صرف کر دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد 7 ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کروایا جنہیں صرف ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ان غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ایک بھاری رقم یعنی 5 اوقیہ سونے کے بدلے میں خریدا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اتنی بھاری رقم کے بدلے خرید کر آزاد کیا تو کفار آپ رضی اللہ عنہ کی اس سخاوت پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ شاید آپ رضی اللہ عنہ پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا پہلے کوئی احسان ہے، جس کا بدلہ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں آزاد کر کے چکایا ہے۔ جب کفار نے یہ اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاص کی گواہی میں قرآن کی آیات نازل فرما دی، ارشاد فرمایا، اور جو سب سے بڑا متقی ہے وہ اس جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اتارا ہو، بلکہ وہ تو اپنے بلند رب کی رضا کے حصول کے لیے دیتا ہے اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ ان آیات سے واضح ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا رب کی راہ میں مال خرچ کرنا اور جو سنی کا مظاہرہ کرنا رب کو کتنا پسند ہے۔ آپ کے خلوص پر اعتراض کفار نے کیا اور آپ کی طرف سے جواب خود رب کریم نے دیا اور واضح فرما دیا کہ آپ رضی اللہ عنہ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا آپ رضی اللہ عنہ نے بدلہ اتارا ہو، بلکہ یہ سارے سخاوت تو آپ رضی اللہ عنہ اصول رضا الہی کے لیے کرتے ہیں۔ اس ہستی کی عظمت و مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ خالق کائنات جس کے اخلاص کی گواہی بھی دے اور اس کی طرف سے کفار کو جواب بھی دے۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو راہ خدا میں مال پیش کرنے کا حکم دیا تو تمام صحابہ نے حسب توفیق اسلامی لشکر کی معاونت کی۔ اس موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس طرح سے سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال تاریخی عالم میں نہیں ملتی۔